باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہے 13 جنوری 2024۔ پاکستان میں سردی کا جو ہے راج ہے، لیکن معاملات حسب دستور جو ہیں وہ گرما گرم ہیں۔ پچھلے کچھ 4-5 دنوں میں اتنی اوپر تلے ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ میں کچھ پچھلے ہفتے اپنے پروفیشنل مجبوری کی وجہ سے شہر سے باہر تھا، تو اس عرصے میں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی۔ میں نے سوچا کہ میں ویلاگ کروں، تو میں کیونکہ 3 دن متواتر سفر میں تھا تو میرے پاس اتنا کوئی ٹائم نہیں بن رہا تھا کہ میں کوئی بیٹھ کے اس پہ کرتا۔ تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک موضوع پہ میں اس پہ کروں، تو اس پر اگلی ڈیولپمنٹ آ گئی، پھر اگلی آ گئی، اگلی آ گئی۔ اب 3-4 دنوں میں اتنی ہوئیں کہ ایک ہوتا ہے نا، ایک واقعہ ہوتا ہے، واقعے کے بعد اس کی یا کوئی ایکسپلوژن ہوتا ہے، تو ایکسپلوژن کے بعد اس کی گرد بیٹھتی ہے۔ وہ بھی ایک گرد بیٹھی نہیں ہوتی تھی، دوسرا ایکسپلوژن ہو جاتا تھا۔ اب مثلاً سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں آج کا فوکس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ رکھوں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک تو جو ہے وہ آیا تھا نااہلی تاحیات نااہلی کے اوپر ایک فیصلہ آیا۔ میں نے سوچا اس میں کچھ بات کہوں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کی جو ایک اپیل تھی، پرویز مشرف کی اپیل کی سزا کی جو منسوخی کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے، اس کے خلاف ایک اپیل تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس پہ فیصلہ آ گیا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ کوئی بات کروں، تو پتہ لگا جب مظاہر علی نقوی صاحب ریزائن کر گئے۔ ابھی اس پہ کچھ سوچا کہ کچھ کروں، پتہ لگا جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ انہوں نے ریزائن کر دیا۔ تو اب اتنی ساری باتیں ہو گئیں۔ پھر جسٹس اعجاز الاحسن کے ریزائن کرنے پہ بڑی باتیں آئیں، بہت ساری باتیں آئیں۔ اب میں اسی پہ سوچا سے چلیں، اب میں اسی پہ ہی بات کرتا ہوں۔ تو آج صبح مجھے سہیل وڑائچ صاحب کا کالم پڑھ لیا، تو اب میں فی الحال اپنا آج کا اس ویلاگ کو رکھوں گا کہ ایک تو یہ ہے سہیل وڑائچ صاحب کا کالم پہ میں بات کروں گا، بلکہ کالم بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور اس پہ کچھ اپنا انپٹ دے دوں گا۔ اور دوسرا اس پہ یہ کہ اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا۔ اب اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینارٹی کے لحاظ سے 30 نمبر کے جج تھے۔ اس سال اکتوبر میں، شاید مجھے کنفرم ڈیٹ یاد نہیں، بارہ اکتوبر یا نومبر میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، کیونکہ انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اب ان کا ریزائن اتنا سنسنی خیز تھا کہ اب اچھا اس کے بعد پھر بہت ساری باتیں شروع ہو گئیں کہ جی وہ انہوں نے ریزائن اس لیے دیا کہ انہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس سے پیشتر اصل ہوا یوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جو ایک ریفرنس تھا، یا ایک ریفرنس تھا یا کئی ریفرنس تھے یا کئی شکایات تھیں، ان کے اوپر ان کو شوکات نوٹس جاری ہوا، ایک ہوا پھر دوسرا ہوا۔ 11 جنوری کو اس کے اوپر سماعت ہونی تھی، اس سے پیشتر وہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے خلاف کارروائی کو چیلنج کیا تھا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہو رہی تھی۔ تو وہ 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس امین الدین تھے، جسٹس جمال خان بندوخیل تھے اور جسٹس مسرت ہلالی تھی۔ تو وہ انہوں نے مانگ رہے تھے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو مذہب کے خلاف سٹے، تو وہ انہیں سٹے نہیں دیا گیا اور ان کی سماعت کو لمبے عرصے کے لیے انڈیفائنڈ پیریڈز کے لیے وہ کیا، یعنی کوئی یہ نہیں کہا کہ ہفتے 10 دن بعد ہوگی، کوئی یہ کہ لمبے عرصے کے لیے اس کو التوا میں ڈال دیا گیا۔ تو اسے انہیں پکچر نظر آ گئی کہ اچھا انہوں نے اپنا دفاع میں جواب بھی پیش کیا، لیکن اسی دن جس دن انہوں نے جواب پیش کیا اسی دن انہوں نے اپنا ریزائن بھی سبمٹ کر دیا۔ اب سبمٹ کر دیا، اس سے پیشتر، اس ریزائن سبمٹ کرنے سے پیشتر جسٹس اعجاز الاحسن کا ایک خط منظر یہاں پہ آیا تھا جس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے اوپر اپنے تحفظات اظہار کیا تھا۔ پھر جناب علی ریزائن بھی ہو گیا، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جج نے ریزائن دے دیا، لیکن جج آئے اپنا مال بنائے کرے اور رضی استعفیٰ دے کے چلا جائے تو ادارے کی ساخت تو خراب ہوتی ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز حسن نے کہا کہ ہم اس پہ اب کارروائی کریں گے۔ بات یہ ہے کہ چلیں جی آپ کریں، لیکن قاضی فائز حسن صاحب جو ہے نا وہ شیشے کے محل میں بیٹھے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کو بھی کچھ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگرچہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہیں کہ جی ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا، انہوں نے فائٹ کیا تھا، ٹھیک، لیکن بات یہ کہ ان کی فائٹ اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ پورے ملک کی بار کونسلیں کھڑی تھیں، ان کے ساتھ میڈیا کھڑا تھا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کھڑی تھی، 10 رکنی بینچ
انہوں نے چیلنج کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنی کارروائی کو. 10 رکنی بینچ نے ان کی پلیز سنی. ٹھیک ہے, ان میں سے 10 ججوں نے یہ کہا کہ جی یہ ریفرنس غیر آئینی ہے, ٹھیک, کویش کر دیا. لیکن 10 میں سے 7 ججوں نے یہ کہا کیونکہ یہ مالی معاملات کے معاملے ہیں, ان کو مزید انویسٹیگیشن کے لیے ایف بی آر کے پاس بھیجا جائے. اس پہ قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. اس پہ وہ اپیل میں گئے, ریویو میں گئے. اب مجھے یہ تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ ریویو تھا یا اپیل, بہرحال جو بھی تھی وہ گئی. وہ پھر 10 جج بیٹھے. اچھا, اس میں 10 میں سے ایک جج صاحب ریٹائر ہو گئے تھے, ڈاکٹر جسٹس فیصل عرب. جسٹس فیصل عرب کی جگہ جسٹس جو ہے اب نام مجھے بھول گیا, وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں, وہ آئے, جسٹس منظور ملک آئے. جسٹس منظور ملک آئے. اب وہ 10 جج بیٹھے تھے, ان 10 ججوں نے میں سے 7 نے یہ کہا کہ جی ایف بی آر کو معاملہ نہیں بھیجنا چاہیے, 3 نے کہا کہ نہیں بھیجنا چاہیے. یعنی پہلے 4 ججز نے 3 ججز نے مخالفت کی تھی کہ جی ایف بی آر کو معاملہ نہیں بھیجنا چاہیے, تو اس کے بعد 4 ججز نے پھر اپنی رائے بدل لی. تو جناب اعلیٰ آپ میں تو اب یہ اپنی خلاف جو تحقیقات تھیں وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچائی تھی نا. جب آپ نے نہیں پہنچائی تو پھر آپ چھوڑیں, آپ کا تھوڑا مختصر عرصہ ہے, چلیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عدلیہ میں. اچھا, پھر ایک فیصلہ آیا تحایات نہالی کے حوالے سے, چلے اس کو چھوڑیں, یہ بات لمبی ہو جائے گی, میں اس کو ایک اور وی لاگ کروں گا اس کے اوپر, یہ ایک بنتا ہے اس پہ وی لاگ. اچھا, اب اس کے بعد جناب مظاہر علی نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا یہ سوچ کے چلو عزت بچاؤ جی, پیسے بچاؤ تے عزت نو تاں تے لاؤ, مطلب. لیکن اب آپ نے کہا نہیں جی اب ہم تو اس کی ہو جائیں گے. جسٹس اعجاز الحسن نے اسی دن جس دن سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ فیصلہ کیا, اس سے پہلے انہوں نے ایک غیر رسمی اجلاس سنا ہوا تھا اسی کونسل کے ممبران کا. اس میں انہوں نے آرگیومنٹ دیے, انہوں نے نظیر بھی پیش کی کہ انہوں نے جب ریزائن پیش کر درج دیا ہے تو سابقہ ججز کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کاروائی نہیں کر سکتی. تو اسی میں مطلب وہ نہیں ہوئی. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا اور اس میں جسٹس اعجاز الحسن شریک نہیں ہوئے, تو جسٹس منصور علی شاہ کو ان کی جگہ پہ بلایا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جسٹس مظاہر نقوی کو ایک دن کی مہلت دی کہ وہ آئے. اگلے دن وہ ان کے وکیل جو تھے خواجہ حارث وہ نہ آ سکے, وہ دھند کی وجہ سے رستے میں تھے. پھر ان کے کونسل نے کہا کہ جونیئر کونسل نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں, لیکن اس دوران میں سپریم جوڈیشل کونسل نے 15 فروری تک جو ہے اپنی کاروائی کو مؤخر کیا. تو اب اس کے بعد جب یہ ساری باتیں جسٹس اعجاز الحسن کا ریزائن آ گیا, اس پہ بڑی باتیں آئیں, بڑی آ رہی ہیں. اب ایک رائے یہ ہے مطلب جس سینئر کونسل جو ہیں سپریم کورٹ کے وکیل جو ہیں اعتزاز احسن, یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے میاں صاحب کے لیے جو ہے لیول پلینگ فیلڈ اور جو فیلڈ جو ہے وہ کلیئر کیا جا رہا ہے. بہت سارے جو صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن 1 نامی ایک کوئی پلاٹ تھا, اس کے اوپر ایک بلڈنگ بنی, وہ ہوٹل کے لیے تھا, اس پہ اپارٹمنٹ بنے, تو اس میں کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو جرمانہ ڈال کے ریگولرائز کرایا. تو ایسا کرنے میں اس بینچ میں اعجاز الحسن صاحب تھے, اور اعجاز الحسن صاحب اس کمپنی کے وکیل بھی رہے تھے, تو وہ مطلب کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس تھا. اور اعجاز الحسن صاحب کی کوئی مالی معاملات بھی ہیں, کوئی مڈی شڈی بھی کہتے ہیں کمائی ہے, یہ ہے وہ یہ معاملہ. تو کہتے جی اب وہ ان کے خلاف وہ جو ہے ساری چیزیں سرفیس پہ آ رہی تھیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہو سکتا ہوں گی, مجھے نہیں پتا. اچھا, ایک اور صاحب ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, پاکستان سے گئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ان معاملات کو دیکھا تھا, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ اور کہانی بیان کرتے ہیں. بہرحال کچھ لوگوں کا ویو یہ ہے کہ جی اصل میں دکان جب بند ہو جاتی ہے نا تو اس میں جو مال پڑا ہوتا ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے, ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے. تو اب عدلیہ میں عدلیہ میں وہ کہتے ہیں جی اب دکان جو تھی نا, وہ سمجھ رہے نا میری بات, ایک پروجیکٹ تھا وہ بند ہو گیا ہے, وہ پروجیکٹ بند ہو گیا ہے, تو اب اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہائر کیے گئے تھے اب ان کی خدمات نئے سیٹ اپ میں نہیں چاہیے, یا وہ نئے سیٹ اپ میں فٹ نہیں ہو رہے. یا مطلب ہوتا ہے نا کہ دکان اب بند ہو گئی اور آپ نے نئی دکان کھولی, تو نئی دکان میں پرانا سامان کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ سامان کو بیچ دیں گے. تو بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس اعجاز الحسن کے بعد بھی مزید کچھ اور لائن بنتی ہے. مثلا
وہ نام جاتے ہیں جناب جسٹس منیب اختر. میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو. جسٹس منیب اختر کا نام آتا ہے جی. میرا ایک اندازہ ہے میں جسٹس عائشہ ملک بھی ہو سکتی ہیں, اور ایک اور نام بھی آ رہا ہے, بس اس نام پہ مجھے بڑی حیرت ہے, جسٹس یحییٰ افریدی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس سارے میں نا یہ اصل میں جو رولا پڑا ہے نا سارا, یہ رولا پڑا ہے مارچ بلکہ کہیں اپریل 2022 سے. اپریل 2022 سے ایک بندے کی خرابی کی وجہ سے, ایک بندے کے مطلب لائن سے ہٹنے سے یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ مسائل سیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہے, اور اس سسٹم میں مطلب لاتم خیزی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں رہی. اچھا, آج 13 جنوری ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کی اپیل تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کو جو اس کے بلے کا ہے, شاید جس میں پی ٹی آئی کی بھی ایک درخواست تھی جو اس کی بلے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے, تو وہ اس کی آج ہیئرنگ ہونی ہے اور آج اس پہ فیصلہ آنا ہے. تو پی ٹی آئی نے کل جو ہے اپنی قومی اسمبلی کی نشستوں کے مطلب ٹکٹوں کا فائنل فیصلہ کر لیا ہے. تو اب نیا راؤنڈ شروع ہو گیا ہے, اور یہ راؤنڈ بتائے گا بیسیکلی الیکشن کے ہونے کا, نہ ہونے کا, اور پی ٹی آئی کے الیکشن میں حصہ لینے کا, کیونکہ یہ آج کا دن جو ہے اور اگلا آنے والے دن جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو اب میں آتا ہوں جناب سہیل وڑائے صاحب کی کالم کے بارے میں. سہیل وڑائے صاحب کا آج کا کالم روزنامہ جنگ میں چھپا ہے کہ ان ججوں کا کٹا چھٹا. ان ججوں کی کہانیاں بھی عجیب ہیں. میر لارڈ شیخ عظمت سعید سے رانا ثناء اللہ نے خفیہ اور ذاتی ملاقات کی تو فرمانے لگے, دباؤ بہت ہے, نواز شریف سے کہیں کہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر عدالت میں پیش ہوں. انہی دنوں ایک پراپرٹی ٹائکون کے ذریعے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام نے پیغام بھیجا کہ وہ مستعفی ہو جائیں. نواز شریف کہاں باز آنے والے تھے, جی ایچ کیو گئے تو وہاں بھری میٹنگ میں جنرل راحیل شریف کو کہا کیا ایک ماتحت افسر چیف ایگزیکٹو کو مستعفی ہونے کا پیغام بھیج سکتا ہے. نواز شریف کے سوال پر کوئی جواب نہ بن سکا. اس زمانے کا ذکر ہے کہ وزیر اعظم کو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اطلاع دی کہ ججوں کا گروہ آپ کے خلاف سرگرم عمل ہے, وہ بصورت آپ کو سزا دینا چاہتا ہے. یہ بھی بتلایا گیا کہ ججوں کے اس گروپ نے اپنے ہم خیال جرنیلوں سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور انہیں کہا کہ آئے روز ہماری بےزتی ہو رہی ہے, آپ جنرل نواز شریف سے روکیں. سچ تو یہ ہے کہ ماضی سے لے کر آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کے مقتدرہ کے کچھ جرنیل اور عدلیہ کے سرپنچ مل کر سیاستدانوں کے خلاف کام کرتے رہے. ہر بار مقتدر عدلیہ کو ایسا بیانیہ پیش کرتے تھے جس سے ان کے اور سیاستدانوں کے درمیان کشیدگی قائم ہو جائے. نواز شریف کو ہٹاتے وقت عدلیہ کو بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون عدلیہ میں اصلاحات کے بارے میں قانون سازی کرنے والی تھی, جس سے کئی ججوں اور عدلیہ اختیارات کو نقصان پہنچنا تھا. ایک طاقتور ایجنسی نے ججوں کو اطلاع دی کہ اس وقت کے وفاقی کی وزیر برائے قانون زاہد حامد کے لیپ ٹاپ سے اس قانون کا مسودہ برآمد ہوا ہے. بعد ازاں جنرل باجوہ نے ایک ملاقات میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو اس وقت کی مقتدرہ کی ریڈ لائنز کا ذکر کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ اگر ججز اور عدلیہ کے خلاف قانون سازی کی گئی تو فوج ملک کا نظام سنبھال لے گی. انہی ججوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاناما مقدمہ کی سماعت کے دوران ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے حاضر سروس افسروں کو تفتیش میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو کور کمانڈر میٹنگ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا. جنرل باجوہ ان دنوں نواز شریف سے کچھ ہمدردی رکھتے تھے, اگرچہ بعد میں بدل گئے. جنرل باجوہ نے کور کمانڈر میٹنگ میں تجویز پیش کی کہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر وہ 3-4 کور کمانڈرز جو نواز شریف سے خار کھائے بیٹھے تھے اور جنرل ظہیر اسلام اور ان کے ججوں کے ہم خیال تھے, انہوں نے پنجابی میں کہا بھارو ہتھ آیا ہوا ہے اینو جان نہ دیو. اس پر جنرل باجوہ خاموش ہو گئے اور انہی کور کمانڈرز کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فوجی افسران کو ججوں کے لیے مواد تیار کرنے کی اجازت دے دی. جسٹس کھوسا جب تک لاہور ہائی کورٹ میں تھے آئین اور جمہوریت کی بات کرتے تھے, پھر بعد میں ذاتی بغض پا لیا. انہی مقتدرہ نے بتایا کہ آپ کی چیف ججی روکنے کے لیے مسلم لیگ نون قانون سازی کرنے والی تھی. جرنیلوں نے اس کو رکوا دیا ہے. ثاقب نثار نے بھی وکٹ سے باہر نکال کر شاٹس لگائیں. کہا جاتا ہے وہ جسٹس کھوسا کے ہاتھوں استعمال ہو گئے تھے. پستہ قد جسٹس کھوسا اپنے پستہ قد سسر جسٹس نسیم حسن شاہ سے بہت متاثر تھے. نسیم حسن شاہ 1996 میں میرے ساتھ ایک انٹرویو میں پہلی بار بھٹو کیس میں دباؤ کا ذکر کیا. پھر روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اس انٹرویو کے جواب میں کئی قسطوں میں مضمون بھی لکھے. حال ہی میں مستعفی ہونے والے جسٹس اجاز الحسن کے سگے بھائی اتفاق فنڈری میں اعلیٰ عہدے پر ملازم تھے. حسین نواز اتفاق گروپ کے سربراہ بنے تو انہوں نے انہیں ملازمت سے نکال دیا. شریف خاندان کا خیال ہے کہ جسٹس اجاز الحسن کے دل میں اس وقت سے گرہ پڑی ہوئی ہے. یہ وہ میلارڈ تھے جو آج جو جج
ارشد ملک کو بلا کر کہتے تھے کہ نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ سزا دو۔ جج ارشد ملک کی اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈنگ شریف خاندان کے پاس موجود ہے۔ شریف خاندان کے ذرائع کا خیال ہے کہ جسٹس حاکم نثار وہ اس لیے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے میں تاخیر ہوئی، جبکہ حاکم نثار کے قریبی دوست تعلقات کی خرابی کی طویل داستان سناتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جج نہ بننے میں شریف خاندان نہیں بلکہ چیف جسٹس میاں محبوب کا کردار زیادہ تھا۔ وزیر نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے بتایا کہ صدر تارڑ نے جسٹس کھوسہ کو تو کنفرم کر دیا لیکن ثاقب نثار کو نہیں کیا، حالانکہ وزیر اعظم نے دونوں کو کنفرم کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ایک بیوروکریٹ مشیر کو صدر تارڑ کے پاس بھیجا کہ وہ ثاقب نثار کو بھی کنفرم کریں، لیکن صدر تارڑ نے اتفاق نہ کیا۔ ثاقب نثار کے قریبی ذرائع نے تصدیق کی صدر تارڑ نے ایک مقدمے میں ناجائز سفارش کی جو جسٹس ثاقب نثار نے نہ مانی، جس پر ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ ججوں کا کچا چھٹا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جج بک سے بھرے اور تکبر سے لبریز رہے، ان کے فیصلے منصفانہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئین کی کس شق میں وزیر اعظم کو نکالنے کا اختیار 4 یا 5 ججوں کو دیا گیا ہے؟ 52 ختم ہوا تو ماضی کے جرنیلوں اور ججوں نے مل کر کروڑوں لوگوں کے منتخب وزیر اعظموں کو عدلیہ کے ذریعے نکالنے کی غیر آئینی اختراع تراش لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح جنرل مشرف کو مارشل لا لگانے کی علامتی سزا دی گئی ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے می لارڈز کی تصویروں پر بھی سیاہی پھیر دی جائے اور عدلیہ کے ایوانوں سے ان کی پورٹریٹ اتارے جائیں۔ کیا آئین پر حلف اٹھانے والے ججوں اور جرنیلوں کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مارشل لاؤ کی اجازت دے کر مارات پائیں؟ اگر ملک کو سیدھا ہی کرنا ہے تو کم از کم ان کا علامتی احتساب تو کیا جائے۔ ماضی کے متکبر اور بغض بھرے ججوں کے ساتھ تاریخ جو کر رہی ہے، اس سے آج کے می لارڈز کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ آئین کے اندر رہ کر فیصلے کریں، سیاستدانوں کو وقت کی مقتدرہ کے کہنے پر ٹارگٹ نہ کریں۔ حالات بدلتے رہے ہیں، ماضی کا احتساب آج بھی ہو رہا ہے تو آج کا احتساب مستقبل میں ہوگا۔ ہم سب کو تاریخ میں جواب دہ ہیں، جج، جرنیل یا جرنلسٹ، سبھی کو تاریخ میں اپنے کردار کا حساب دینا پڑے گا۔ آنے والی نسلیں چاہتی ہیں کہ ہم سرخ رو ہوں، مگر اس کے لیے نفرت اور غصے کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جناب آج کا ویلاگ ہے، سہیل بڑائی صاحب کا میں نے آپ کو کالم پیش کر دیا، منون پیش کر دیا جی، اور اس سے پیشتر میں نے اپنا تجزیہ بھی دیا ہے، تو آپ اس سارے منظرنامے میں اپنا حقائق دیکھیں، اپنی سمجھ استعمال کریں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے اور کس کے لیے ہو رہا ہے۔ خوش رہے، السلام علیکم۔